کیونکہ 40 ملک ذکر خدا تو ہو رہا ہے نا، کہیں بند تو نہیں ہوا. مکہ، مدینہ، تراویاں، نمازیں، پورا زور مسلمان کا اور مفتی کا کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، کوشش ہے کہ پورے قرآن کو 30 دنوں میں اپنی تراویحوں میں کیا کیا جائے؟ پڑھا جائے. اتنی اسپیڈ سے کہ نہ سننے والے کو پتا ہے کیا چل رہا ہے، نہ پڑھنے والے کو پتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ذکر کرو، ہمیں ذکر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، دن رات ذکر کرتے رہو. ملتان چلے جائیے، 4 5 منزلہ بلڈنگیں بنائی گئی ہیں جہاں اللہ ہو اور ہو اور ہو کا ذکر لگا ہوا ہے. آج تک دیکھا اس پہ پابندی لگے؟ نہیں لگتی. کیوں کہ دشمن کو ذکر سے خطرہ نہیں، دشمن کو فکر علی سے خطرہ ہے. ہم تو تھے ہی فکر والے، ہم خالی ذکر والے نہیں تھے. 1400 سال سے امت کیا کرتی رہی؟ ذکر کرتی رہی، ذکر کرتی رہی، ذکر کرتی رہی. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. کیا یہ قاری قرآن نہیں تھے جو قاتل اہل بیت بنے؟ کہ یہ حافظ قرآن نہیں تھے جو قاتل امیر المؤمنین بنے؟ تو صرف ذکر سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی جب تک انسان کس کو بلند نہ کرے؟ فکر کو. آئے قراتی کا جملہ یاد رکھنا، فرماتے ہیں کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. دنیا کا آسان ترین کام ہے علی کہنا، یہ بھی کمال ہے، لیکن اس سے با کمال بننا چاہتے ہو تو علی کے ساتھ رہنا سیکھو. میں نے ایک حقیقت بھی بتائی لیکن لطیفہ بھی ہے، جشن کی مجلس ہے تو بیان بھی کر دو. تہران کے مولانا کہتے محرم کا مہینہ، اور مجلس پڑھنے کے بعد لیٹ نائٹ گھر گیا. گھر جانے کے بعد کیا دیکھا؟ کسی چور صاحب نے زحمت کی ہے اور گھر کے کمرے کا جتنا سامان ہے وہ صحن میں بڑی چادر بچھائی اور سارا سامان اس کے اندر کیا کیا ہے؟ جمع کیا ہے. کہتا میں نے کہا تہران کا مطلب یہ کہ مولوی بھی شیعہ، چور بھی شیعہ. اگر مجلس میں کسی کا موبائل نکل جائے تو بھائی جس کا نکلا وہ بھی مومن، جس نے نکالا ہوگا وہ بھی اپنا ہی ہوگا، سیدھی بات ہے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، چوری کی اگر عادت ہے، اللہ نے میرے دل سے کیا کر دیا؟ معاف کر کے. کہتے صحن میں درخت تھا، میں درخت کے پیچھے چھپ گیا. میں نے کہا جتنا سامان اٹھانا ہے اٹھا کے لے جائے، یقیناً بیچارہ ضرورت مند ہوگا. مولانا کہتے ہیں گھر میں تھا کیا میرے پاس، لیکن اس کی لالچ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اس نے کہا کہ نہیں، جو 4 5 کپ بھی ہیں وہ بھی مولوی کے لے کر جاؤں گا. کہا برتن اٹھائے، کپ اٹھائے، چمچ اٹھائے، قالیچے اٹھائے، جو ملا اسے اس نے کیا کیا؟ جمع کیا، اور اتنا سامان جمع کر دیا. آخر میں اس نے گٹھڑی کو باندھا. اب جب اٹھانے لگا تو گٹھڑی اٹھ ہی نہیں رہی، گٹھڑی اٹھ ہی نہیں رہی. ذکر کا عادی تھا، بچپن سے ماں نے ایک چیز سکھائی تھی، میرے لال جب چیزیں نہ اٹھیں تو ایک نام لیا کرو. اس نے گٹھڑی اتار کے وقت کہا کہ یا علی مدد. مولوی صاحب کہتے ہیں یہاں تک میں نے برداشت کیا، لیکن جب کہا یا علی مدد اور وہ میرے گھر کا سامان یا علی مدد کہہ کے اٹھا رہا تھا، کہتے میں درخت سے جلدی فوراً پیچھے آیا اور میں نے کہا چور صاحب زحمت تو نے بڑی کی، لیکن یہ تو بتا میں نے حسین حسین کر کے جمع کیا تو ایک یا علی کر کے سارا لے جائے گا؟ صلوات پڑھے مولا کی شان. کہا میں نے حسین حسین کر کے کیا کیا؟ جمع کیا تو ایک یا علی کر کے کیا رہ رہا ہے؟ سارا سامان لے جائے گا. کسی کا دیکھو سارا سامان تیرا ہوا، میں نے تجھے دل سے کیا کیا؟ معاف کیا. لیکن اس کی ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میرے کمرے میں آؤ، ایک کپ میرے ساتھ بیٹھ کے کیا پیو. ابھی تو نے مجھے ذکر سنایا کہ ایک کپ چائے پیو، میں تجھے فکر علی سناتا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا کہ چور یہ بتا اہل بیت پاک ہیں کہ نہیں، ہر طرح کی نجاست سے دور ہیں کہ نہیں؟ کہا ہر طرح کی نجاست سے دور ہیں. کہ پھر یہ بتا علی کا نام نجاستوں میں لیا جاتا ہے یا طہارتوں میں لیا جاتا ہے؟ بچے کو یہ تو سکھایا کہ اٹھتے بیٹھتے یا علی کہو، لیکن یہ بھی سکھاؤ یا علی کہاں کہو. کہ مولوی صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جب آپ کی دیوار بھی پھلانگ رہا تھا اس وقت بھی میں نے یا علی کہا تھا. کہ علی کا نام نجاستوں میں نہیں طہارتوں میں. ہمیں کئی لوگ درگاہوں پہ لے جاتے ہیں، مولانا چلیے فلاں ولی اللہ ہے اس کی آپ زیارت کریں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ایک درگاہ پہ گئے، زیارت کر کے باہر نکلے، چرچ کی سلفیاں اور مولا علی کے نعرے لگ رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ذکر کا پتہ ہے پر علی کی فکر کا پتہ نہیں. سلمان وہ تھا جسے فکر علی کا بھی پتہ تھا. کربلا میں 2 طرح کے مسلمان ملیں گے، ایک کا نام ہر ہے، ایک کا نام شمر ہے. ذکر ہر بھی کرتا تھا، ذکر شمر بھی کرتا تھا،
قرآن کی ایک صورت ہے سورہ حمد. سورہ حمد میں ایک دعا ہے جو ہر مسلمان پہ واجب ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اب سوال ہے شمر نماز پڑھتا تھا کہ نہیں؟ یہ بحث ہے ہی نہیں کہ دشمن اہل بیت نماز نہیں پڑھتے تھے. مسئلہ نماز کا ہے ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے اندر فکر اہل بیت ہے کہ نہیں؟ جو عبادت کر رہا ہے اس کے سینے میں معرفت محمد اور آل محمد ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا شمر نے بھی نماز پڑھی, اور نے بھی نماز پڑھی, شمر نے بھی ایک دعا کی, اور نے بھی ایک دعا کی. شمر نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم, اور نے بھی کہا اہدنا الصراط المستقیم. سوال تو خدا سے بنتا ہے پروردگارا, دعا دونوں نے کی, لیکن ایک دعا کرنے کے بعد قاتل حسین بنا, دوسرا دعا کرنے کے بعد ناصر حسین بنا. جملے وہی ہیں, نماز وہی ہے, دعا وہی ہے. دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟ خدا سے مانگی جا رہی ہے. اللہ کی آواز آئے گی, ہاں دعا دونوں نے کی, لیکن ایک قاتل بنا ایک ناصر بنا. خدایا ماجرا کیا ہے؟ رب کی آواز آئے گی, ہاں ذکر دونوں کر رہے تھے, لیکن فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا, اور ذکر بھی کر رہا تھا, ساتھ میں فکر بھی کر رہا تھا. آج امت میں جس چیز کی کمی ہے وہ فکر اہل بیت کی کمی ہے. آج ہم نام یا قرآن کی آیت قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو لا الہ الا اللہ, کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب. کتنے مسلمان کامیاب ہیں؟ انگریز آج کامیاب نظر آتا ہے یا مسلمان؟ ذلتوں میں ہم, خاریوں میں ہم, بدبختیوں میں ہم, مائگریشن میں ہم. آج دنیا کا بظاہر سپر پاور کون؟ انگریز. آج 40,000 مسلمانوں کو مارنے والا کون؟ یہودی. کہاں ہیں مسلمان کامیاب؟ لیکن قرآن کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. پھر قرآن کی آیت الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. پھر نماز نے شمر کو گناہ سے کیوں نہیں بچایا؟ پھر نماز نے ابن ملجم کو قتل علی سے کیوں نہیں بچایا؟ پھر آج نماز مفتیوں کو, مولویوں کو, دنیا داروں کو, نماز پڑھ بھی رہا ہے, رات کو مسجد میں نماز پڑھتا ہے, صبح جا کے گناہ کرتا ہے. پھر نماز نے کیوں نہیں بچایا؟ کیونکہ ہم صرف ذکر کر رہے تھے کہ وہ نماز گناہ سے بچاتی ہے جس میں فکر علی بن ابی طالب ہو. وہ لا الہ الا اللہ جس کی روح تمہارے وجود کے اندر ہو, تب جا کے بچو گے. آخری جملہ اور ممبر حوالے کروں. انڈیا کا ایک گاؤں تھا, وہاں ایک مولانا صاحب تبلیغ کے لیے گئے. ایک تو ہماری بیچاری خواتین, ہماری قوم شارٹ کٹ کی عادی ہو چکی ہے. ہم ہر چیز, ہر مسئلہ کہاں سے حل کرتے ہیں؟ شارٹ کٹ سے حل کرتے ہیں. مولانا بیٹا سدھر نہیں رہا, کوئی ذکر دیجئے. خواتین کہتی مولانا شوہر کی محبت میں کمی آ گئی ہے, ذکر دیجئے. کوئی کہتی ہے سانس بہو کا بڑا جھگڑا ہے, ذکر دیجئے. تو میں کہتا ہوں ہمیشہ 2 مولوی خوش رہتے ہیں, ایک تعویذ والا, ایک جو میری طرح مجلسیں پڑھتا ہے. باقی بیچ کے بیچارے مولانا پیش امام اتنے خوش, مالی اعتبار سے خوش تو وہ بھی ہیں, مالی اعتبار سے خوش نہیں رہتے. تو مولانا کہتے ہیں کہ ہم بکھر کے رہنے والے, کہتے ایران سے پڑھ کے کوئی 10-15 سال 20 سال زندگی علم حاصل کرنے پہ لگائی. جب گاؤں میں پہنچے پورے گاؤں کو پتا چلا بہت بڑا مولوی آیا ہے. 20 سال پڑھنے کے بعد کہتے میں انتظار میں تھا کوئی خاتون آئے گی, فقہی مسئلہ, شرعی مسئلہ, عرس کے مسائل, وضو کے مسائل, نماز کے مسائل پوچھیں گی. لیکن پتہ چلا بہت بڑا مولوی ہے. کہ مولوی صاحب ہمارے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. کیا مسئلے ہیں؟ کہ مولوی صاحب میری سانس مجھ سے بڑا لڑتی ہے. سنا ہے آپ اتنے بڑے مولوی ہو, میں 4-5 اہل سنت کی خواتین کو بول کے آئی ہوں, تمہارے مولوی کیا ہیں؟ یہ تو ہمارا مولوی ایران سے آیا ہے. تمہارے تعویذ کیا ہیں؟ ہمارے مولوی کا تعویذ دیکھنا. اس نے کہا بندی خدا میں کیا وہاں تعویذ کا علم پڑھنے گیا تھا؟ کہ پھر مولوی کیسے ہو؟ تعویذ ہی نہیں آپ کو لکھنا آتا تو ہم آپ کو مولوی کیسے مانیں؟ میں نے کہا شاید ایک بندی, اگلے دن دوسری, تیسری, چوتھا, 5واں, 6واں, ہر بندہ اسی چکر کے پیچھے. کہتا ہے سر پکڑ کے بیٹھ گیا, نہ کوئی مسجد میں رش ہوتا ہے, نہ لوگوں کا رجوع ہوتا ہے. کہ چھٹے امام کی حدیث پڑھی, لوگوں میں جب جاؤ تو کہا کلم الناس بقدر عقولہم, لوگوں سے وہ بات کرو جتنی ان کی عقلیں ہیں. کہتا پھر آئی یہ خاتون. میں نے کہا دیکھو آپ سچ کہہ رہی تھی, علم تو میں نے بڑا حاصل کیا ہے, لیکن میں ذرا آپ لوگوں کو چیک کر رہا تھا. ایسا نہیں کہ پہلے ہی دن میں اپنی مہارت دکھانا شروع کر دوں. کہ کیا مسئلہ ہے گھر میں؟ کہ میری سانس مجھ سے بڑا لڑتی ہے, صبح ہوتی نہیں, صبح کا ناشتہ ہوتا نہیں, جھگڑا, گالم گلوچ, پھر باتیں برتن ٹوٹنے تک, سر کا درد بنا ہوا ہے. کہ کیا چاہتی ہو؟ کہ کوئی ایسا تعویذ ہو کہ اس میں اس کا منہ کیا ہو جائے, کٹھے رو. کہتے میں کاغذ لایا, اس خاتون کو یہ کاغذ لو. کہ مولوی صاحب اس کاغذ کا کیا کرنا ہے؟ پنکھے پہ باندھوں, پتھر کے نیچے دوں, کسی تیل میں ڈبو کے جلاؤں, یا دریاؤں میں اس کو پھینک دوں؟ کہ تو میں نے تعجب سے کہا بھائی تو نے تو PhD کی ہوئی ہے.
کہتی ہر تعویذ آزما لیا میں نے لیکن کسی کا اثر ہی نہیں ہو رہا. تو اس نے کہا نہیں، تعویذ بھی بڑا ہے، اس کا طریقہ بھی نیا ہے، پرانے سارے طریقے فیل ہیں. کہ کیا کروں گا؟ دیکھو جیسے لڑائی شروع ہو تعویذ کو دینا دانتوں کے نیچے، جتنی وہ گالیاں دے اتنا تو دبانا، وہ جتنا دباؤ گی اتنا اثر تعویذ میں کیا ہوگا؟ زیادہ ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ تعویذ لے کر چلی گئی. مولانا صاحب کہتے ہیں 3 دن کے بعد جو گاؤں میں مجھے کوئی کھانے پینے کا نہیں پوچھتا تھا، اچانک لسی، مکھن، چاول کی روٹی، ساگ کہاں سے آیا؟ کا فلاں خاتون کے گھر سے آیا ہے مولانا. اب اس نے پورے گاؤں میں بات پھیلا دی کہ مولوی ایسا کہ 3 دن میں تعویذ نے اثر کر دیا. سارا مولانا کہتے اتنا رش بڑھ گیا، کہتے کئی دنوں کے بعد خاتون پھر آئی. میں نے کہا تعویذ ہے؟ کہا مولانا وہ تو پلو کے ساتھ باندھا رہتا ہے، جھگڑا شروع دانتوں کے نیچے اور دبانا شروع کر دیتی ہوں. کہا ایسا اثر کوئی 5-6 منٹ میں اثر دکھا دیتا ہے. کہ تعویذ دو. اس نے تعویذ دیا. کہ تعویذ کھولو. تعویذ کھولا، کیا دیکھا؟ گورا کاغذ ہے، کچھ بھی نہیں لکھا. اسی وقت غصے میں آگے مولوی صاحب میں نے اتنی آپ کی پبلسٹی کر دی اور میرا اتنا مذاق اڑا دیا کہ مجھے سفید کاغذ دیا کہ یہی تو میرا کمال ہے، لوگوں کے لکھے ہوئے اثر نہیں کرتے، لکھے ہوئے اثر نہیں کرتے، اور میں نے سفید دیا اثر کیا. کہ دے مجھے کاغذ. کہ بندی خدا اگر پہلے دن سے علی کے فرمان پہ عمل کرتی تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہ پڑتی. کہ میں سمجھی نہیں. کہ یہ تعویذ کا اثر نہیں تھا، علی کے فرمان کا اثر تھا کہ جب بھی لڑائی ہو بہترین کام یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرو. آج مسئلہ یہی ہے کہ ہم فرامین اہل بیت پہ عمل نہیں کر رہے. اب علی والا ہو گھر میں سکون نہ ہو، علی والا ہو اولاد اس کے لیے باعث سکون نہ بنے، جھگڑے گھر میں ہو. اگر گھر دیکھنا ہو تو امیر المؤمنین سیدہ فاطمہ زہرا کا دیکھو. ارے کربلا ایک بی بی نہیں ہے جس نے امام حسین پہ اعتراض کیا. کیا تربیت کی، کسی کو اکبر بنا دیا، کسی کو قاسم بنا دیا. ہم شارٹ کٹ کے پیچھے ہیں لیکن ہم فرامین اہل بیت سے کیا ہیں؟ دور ہیں. صرف لفظ نہیں، صرف نام علی نہیں، بلکہ فکر امیر المومنین کو لیا کرو. یہ فکر ہے کہ انسان کو کیا بناتی ہے؟ کامیاب بناتی ہے. انڈیا کا واقعہ بس یہ جملہ کہہ کے ممبر آپ کے حوالے کر دوں. مولانا کہتے ہیں جیسے گاؤں میں پہنچا. اب دیکھو اگر فکر نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا تو قومیں کہاں پہنچتی ہیں. کہ گاؤں میں پہنچا، پورا گاؤں اہل بیت کا چاہنے والا. اب مولانا کا کام ہے لوگوں کو احکام سکھائے. کہ پورے گاؤں کو جمع کیا. کہ بھائی وضو، تیمم، غسل جنابت، ارکان نماز کچھ آتا ہے؟ مولوی صاحب کچھ بھی نہیں آتا ہمیں. کہا کیوں؟ کہ اتنے سالوں سے کوئی جناب ہمارے پاس پڑھنے آتے، انہوں نے کہا کہ تمہاری نماز ہی علی علی کرنا ہے. ایک نعرہ لگاؤ سیدھا جنت کے اندر چلے جاؤ گے. کہا مسجد تو ہم نے بنائی نہیں ہے. یہ پرانی باتیں تھی نا کہ مسجد علی کا مقتل ہے. تو مولانا کربلا گئے ہو کہاں؟ پھر کہا وہاں بھی نہیں جاؤ، حسین کا مقتل ہے. مسجد میں ایک علی شہید ہوا، وہاں تو 72 کو مارا گیا. پھر روایتیں پڑھنا شروع کی. فرمایا اگر نماز کی معافی ہوتی تو رسول کے لیے ہوتی، اگر نماز کی معافی ہوتی تو اہل بیت کے لیے ہوتی. الصلاۃ، یہ نماز جو ہے، فرمایا جس نے نماز کو خفیف سمجھا، چھٹے امام فرماتے ہیں، وہ کبھی بھی ہماری شفاعت کی خوشبو بھی سونگ نہیں سکتا. سارے بیدار ہو گئے کہ مولوی صاحب بس ہم غفلت میں تھے، اب ہمیں بتاؤ نماز پڑھی کیسے جاتی ہے. کہ ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. سارا گاؤں ویسے کا وضو کیا کہ مولوی وضو کیا ہوتا ہے. کہ اب 400 لوگوں کو وضو سکھاؤں تو کہتے ہیں وقت نماز بھی کیا ہو جائے، گزر جائے. مولوی صاحب نے کہا کوئی گاؤں میں نہر ہے؟ کہاں مولانا؟ آ جاؤ میں وضو کرتا ہوں، تم سب مجھے دیکھو اور کیا کرو؟ وضو کرو. مولانا صاحب کہتے ہیں نہر پہ چلا گیا، کلی کی، سارے دیکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی کلی کی. ہاتھوں کو دھویا، ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، چہرہ دھویا، سیدھا بازو، الٹا بازو. اب میں نے کہا دیکھو یہ سر کا مسا ہے. سارے گاؤں نے سر کا مسا کیا. اب مولانا جیسے پاؤں کے مسے کے لیے جھکے، کیچڑ بہت بن چکا تھا. مولوی پھسلا سیدھا بیچارہ نہر کے اندر. قوم تھی جاہل. قوم کیا تھی؟ جاہل. انہوں نے سمجھا وضو کا آخری حصہ یہ ہے. اس کے بجائے کہ مولوی کو نکالتے، یہ سارے کے سارے نہر کے اندر. تبھی علماء کہتے ہیں جب جاہل قوم کے مولوی اور ذاکر پھسلتے ہیں تو پوری قوم پھسل جاتی ہے. لیکن تمہارے وجود میں علم ہوگا، کبھی کوئی تمہیں پھسلا نہیں سکے گا. حبیب کبھی نہیں پھسلا.
سلمان کبھی نہیں پھسلا، جناب مقداد کبھی نہیں پھسلے، لیکن طلحہ پھسل گیا، زبیر پھسل گیا۔ یہ جنگیں جو دیکھتے ہو یہ پھسلے ہوئے مسلمان تھے۔ تبھی فرما علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا علی کہاں جا رہے ہیں۔ اگر پھسلنے سے بچنا چاہتے ہو، ایک نصیحت کر رہا ہوں، کم از کم ڈیلی 20 منٹ، میں فیس بک کو پل صراط کہتا ہوں، چلتے جاؤ 20 گھنٹے، 4 گھنٹے۔ آج کاپی پہ کاؤنٹ کرنا کہ ڈیلی کتنے گھنٹے سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو۔ کم از کم 20 منٹ اہل بیت کے فرامین پڑھو۔